السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جورا سوئٹزرلینڈ کے 26 کینٹون میں چھوٹا سا کینٹون ہے۔ یہ نسبتاً سستا بھی ہے۔ مجھے ایک بار اس کے شہر ڈیل مونٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ جورا کا دارالحکومت ہے۔ شہر کے درمیان چوک ہے اور میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ لوگ چوک میں کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک شخص کھڑا ہو کر تقریر کر رہا تھا، جبکہ سائیڈ پر لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اسے مداری کا کھیل سمجھ کر رک گیا۔ درمیان میں کھڑا شخص تقریر کے بعد خاموش ہوا اور سامنے کھڑے لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے۔ آدھے اس کے دائیں بازو کھڑے ہو گئے اور آدھے بائیں جانب۔ درمیان میں کھڑے شخص نے پہلے دائیں جانب موجود لوگ گنے اور پھر بائیں جانب کے لوگوں کو کاؤنٹ کیا اور آخر میں رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ درمیان میں کھڑا شخص بھی کھسکا اور سامنے موجود کیفے میں چلا گیا۔ اس نے وہاں ویٹر کا کوٹ پہنا اور پھر سیاحوں سے آرڈر لینے لگا۔ میں وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص کون تھا، اس کے گرد کھڑے لوگ کون تھے اور وہاں ہو کیا رہا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیفے میں چلا گیا، کافی آرڈر کی اور مجمع میں کھڑے شخص کو پیار سے بلا لیا۔ وہ سٹیل کا ٹرے اٹھا کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ میں یہاں ٹورسٹ ہوں، ابھی چوک میں آپ کا شو دیکھا، جس کے بعد پریشان ہوں کہ آپ نے وہاں کیا کیا تھا اور آپ کے گرد موجود لوگ کون تھے۔ وہ مسکرایا، مجھ سے 5 منٹ مانگے، کاؤنٹر پر گیا، 2 میزوں پر موجود گاہکوں کو کافی سرو کی اور پھر میرے پاس آ گیا۔ اس نے اس کے بعد مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ جورا کینٹون کی اسمبلی کا اسپیکر یعنی ایگزیکٹو ہے۔ آج اس کی کینٹون نے ٹیکسی ڈرائیورز کو ٹیکس میں رعایت دینی تھی۔ جورا میں دوسرے کینٹون کے مقابلے میں سیاح کم آتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ٹیکس کم کر رہے ہیں۔ ہم نے آج ٹیکسی ڈرائیورز کے ٹیکس میں تخفیف کا فیصلہ کرنا تھا۔ میری آج ڈیوٹی تھی، لہٰذا میں نے لنچ بریک کے دوران باڈی کے تمام ارکان کو کیفے کے سامنے بلا لیا۔ ہم نے چوک میں کھڑے کھڑے اجلاس بلایا، ووٹنگ ہوئی، ٹیکس کم کرنے کے لیے ووٹ زیادہ تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا اور اجلاس ختم ہو گیا۔ میں اب ڈیوٹی کے بعد کینٹون کے آفس جاؤں گا اور تحریری رولنگ جاری کر دوں گا۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم سیاست کے ساتھ ملازمت بھی کرتے ہو؟ اس کا جواب تھا، پورے سوئٹزرلینڈ کے سیاستدان سیاست کے ساتھ ملازمتیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں سیاست فل ٹائم کام نہیں ہے، ہم پارٹ ٹائم سیاستدان ہیں۔ دن کے وقت کام اور شام کے وقت تھوڑی دیر سیاست اور اس کے بعد گھر جا کر سو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ڈبل جاب سے آپ لوگ تھک نہیں جاتے؟ اس کا جواب تھا کہ سیاست معمولی سا کام ہے، ہم نے آپ کے سامنے 10 منٹ میں ٹیکس کا فیصلہ کر دیا اور بس، لہٰذا اس میں تھکنے والی کیا بات ہے؟ دوسرا، اگر میں سیاست کے ساتھ کام نہیں کروں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کو تنخواہ نہیں ملتی؟ اس کا جواب تھا کہ ملتی ہے، لیکن یہ اتنی کم ہوتی ہے کہ میں اس میں گزارا نہیں کر سکتا، چنانچہ مجھے کیفے میں کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے لیے یہ داستان حیران کن تھی، لیکن جب ذرا سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سوئٹزرلینڈ کا سیاسی نظام پوری دنیا سے مختلف ہے۔ ملک 26 کینٹون میں تقسیم ہے اور تمام کینٹون خود مختار اور آزاد ہیں۔ ان کی پولیس اور عدالتیں تک اپنی ہوتی ہیں۔ ملک میں 16 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہ نظریاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ ان میں سے 4 بڑی پارٹیاں مل کر 7 کونسلر یعنی ممبرز منتخب کرتی ہیں۔ یہ 7 ممبرز 7 وزراء بنتے ہیں اور ہر وزیر مکمل طور پر آزاد اور مختار ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کا عہدہ نہیں، تاہم ان کا صدر ہوتا ہے، لیکن یہ عہدہ اعزازی ہے۔ اس کے پاس جھنڈا لہرانے، صدارتی دستاویز وصول کرنے اور مہمانوں کو ریسیو کرنے کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ کونسل کے 7 ممبرز ایک سال کے بعد صدر بن جاتے ہیں، اپنی باری پر عہدہ سنبھالتے ہیں اور پھر چپ چاپ دوسروں کے لیے عہدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر سوئس وزیر اپنے شعبے کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ مثلا ان کے فارن منسٹر کے پاس وزارت خارجہ کی وزارت عظمیٰ ہے۔ یہ تمام معاہدوں پر وزیر اعظم کی حیثیت سے دستخط کرے گا اور اسے اس کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینا پڑتی۔ یہ دنیا بھر کے وزرائے اعظم کا صدور کا استقبال بھی کرے گا۔
مذاکرات بھی کرے گا اور معاہدوں پر سائن بھی۔ کوئی اس سے پوچھ پڑتال نہیں کر سکے گا۔ ملک میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ نے اپنے ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، یا 26ویں ترمیم کے تحت ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ بدل دیا۔ یہ حرکت اب عوام کو پسند نہیں آئی۔ عوام پورے ملک سے لاکھ دستخط اکٹھے کریں گے اور یہ خط پارلیمنٹ میں جمع کرا دیں گے۔ پارلیمنٹ اس کے بعد اس ایشو پر ریفرینڈم پر مجبور ہو جائے گی۔ ریفرینڈم ہوگا اور اگر اس میں عوام نے 50% ووٹ تنخواہوں کے خلاف دے دیے تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عوام کوئی قانون بنانا چاہتی ہے تو 1.5 لاکھ لوگ دستخط کر کے اپنا بل پارلیمنٹ بھجوا دیں گے اور پارلیمنٹ قانون پاس کرانے یا اس پر ریفرینڈم پر مجبور ہو جائے گی۔ اس طرح حکومت اگر کسی محلے میں سڑک بنانا چاہتی ہے یا اسے ڈبل کرنا چاہتی ہے تو یہ محلے کے لوگوں سے پوچھے گی۔ اگر محلے کے 50% لوگ سڑک کی مخالفت کر دیں تو سڑک نہیں بنے گی یا اس کا سائز بڑا نہیں ہوگا۔ حکومت اس کے بعد کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گی۔ سسٹم کی یہ خوبصورتی ہے جس کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں 8,91,000 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے 5,14,000 کارپوریشنز ہیں اور یہ پوری دنیا کی اکانومی چلا رہی ہیں۔ سوئس برانڈز دنیا کے مہنگے ترین برانڈز ہیں۔ ان کے بینکوں میں بھی دنیا بھر کا سرمایہ پڑا ہے۔ آپ جوتوں سے لے کر فارماسیوٹیکل تک کسی برانڈ میں چلے جائیں آپ کو سوئٹزرلینڈ نمبر 1 ملے گا۔ سیاحت ان کی بڑی انڈسٹری ہے۔ آپ اگر خوشحال ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو آپ اس وقت تک امیر نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ سوئٹزرلینڈ کا وزٹ نہیں کر لیتے۔ ملک انتہائی مہنگا ہے لیکن یہ اس کے باوجود دنیا بھر کے امراء اور کمپنیاں یہاں کام کرنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ اس میں امن بھی ہے اور استحکام بھی۔ حکومت بزنس مینوں کو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں دیتی ہے۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ گوگل کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ گوگل میپ سٹارٹ ہی سوئٹزرلینڈ سے ہوا تھا۔ زیورچ کے ایک نوجوان نے آن لائن نقشے بنانا شروع کر دیے تھے۔ یہ اطلاع گوگل تک پہنچی تو گوگل نے اسے ہائر کر لیا۔ زیورچ میں اسے دفتر بنا کر دیا اور اب اس دفتر میں 7,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ جی میل اور گوگل شاپ بھی سوئٹزرلینڈ سے چل رہی ہیں۔ دنیا جہاں کا سونا بھی سوئٹزرلینڈ آتا ہے، یہاں اسے پگھلا کر پیور بنایا جاتا ہے اور پھر یہ پوری دنیا میں بکتا ہے۔ یہ سوئس گولڈ کہلاتا ہے اور پوری دنیا میں اعلیٰ معیار سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک 12 سال سے اکانومی میں انوویشن کے ایوارڈز حاصل کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے ماہرین معیشت کے نئے فارمولے سوئس اکانومسٹ سے سیکھتے ہیں۔ مجھے کئی بار سوئٹزرلینڈ جانے اور اسے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ہر بار سوئٹزرلینڈ سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھی۔ آپ ان کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ اس کی صفائی اور معیار دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ پرس، جوتوں، جیولری اور گھڑیوں سے لے کر فارماسیوٹیکل تک دنیا کو لیڈ کرتے ہیں۔ ہم 1857 میں جب جنگ آزادی لڑ رہے تھے تو اس وقت سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے پہاڑوں میں سرنگیں بنا کر اس میں ٹرینیں چلا دی تھیں۔ ہم آج بھی بھینسوں اور گائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ان سب میں ٹریکٹر چلا دیے اور انہیں قطاروں میں چلنا سکھا دیا۔ آپ کسی دور دراز گاؤں میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ٹرین بھی ملے گی، مارکیٹ بھی اور ہوٹل بھی اور جنت جیسی صفائی بھی۔ آپ کسی دن سوئٹزرلینڈ جا کر دیکھیں، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ آغا خان سے لے کر چارلی چپلن تک اور سعودی بادشاہ سے لے کر ہالی ووڈ کے ایکٹرز تک سوئٹزرلینڈ میں کیوں رہتے ہیں، یہ اسے زمین پر جنت کیوں سمجھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ زمین کے اس ٹکڑے کو لوگوں اور سسٹم نے جنت بنایا ہے۔ سوئس لوگ بھی ہم جیسے انسان ہیں، یہ آسمان سے نہیں اترے، یہ بھی اسی زمین کی پیداوار ہیں، لیکن ان کے رویوں اور سوچ اور ہماری سوچ اور رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنی ذات اور ملک دونوں کے دشمن ہیں، جبکہ یہ لوگ خود کو اشرف المخلوقات اور اپنی زمین کے ٹکڑے کو جنت سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زمین کا ٹکڑا دے رکھا ہے، تو پھر ہم اپنے ملک کو سوئٹزرلینڈ کیوں نہیں بنا سکتے؟ سیدھی بات ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے۔ میری درخواست ہے کہ ہم پورے ملک کو بے شک نہ بنائیں، لیکن کیا ہم سوات اور سکردو میں بھی چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ آباد نہیں کر سکتے؟ ہم ان دو علاقوں کا تعین کریں،
سوئٹزرلینڈ کا سسٹم اٹھائیں اور اسے ان علاقوں میں نافذ کر دیں۔ اب یقین کریں یہ بھی سوئٹزرلینڈ بن جائیں گے۔ آخر یورپ کے عین درمیان میں 88,50,000 سوئس لوگوں نے بھی یہ کر دکھایا۔ اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر ہم 25 کروڑ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ہم میں کیا کمی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نیت کی کمی ہے۔ ہم بے ایمان لوگ ہیں اور قدرت بے ایمان لوگوں پر رحم نہیں کیا کرتی۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔